بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور پریس کلب، یہاں کے جرنلسٹ، صحافی حضرات، آپ تمام کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری پریس کانفرنس کو کور کرنے کے لیے یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اس پریس کلب کی بھی اور لاہور کے جرنلسٹ کی ایک بڑی تاریخ ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، بدقسمتی سے جب بھی کوئی ایسا دور آتا ہے کہ جس میں شخصی آزادیاں سلب کی جائیں، اس میں سب سے پہلا نشانہ اپوزیشن کی جماعتوں کے علاوہ صحافی حضرات ہوتے ہیں، میڈیا ہوتا ہے۔ ملک میں پیکا کے قوانین نافذ کر دیے گئے ہیں، آپ کے سروں پر ایک مستقل تلوار لٹکا دی گئی ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن، پاکستان کے لوگوں تک اپنے تجزیے، اپنے خبریں پہنچانا، جو آپ کا کام ہے، اس کے اوپر حکومت نے پابندیاں لگا دی ہیں۔ ہم لاہور کے جرنلسٹ کے ساتھ، میڈیا فٹرنیٹی کے ساتھ اور پاکستان بھر کے آپ کے پیشے سے منسلک لوگوں کے ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان اظہار یکجہتی کرتی ہے اور حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ میڈیا کے اوپر رائج تمام پابندیاں ہماری نیشنل کانفرنس کی تجاویز کی روشنی میں فوراً اٹھائی جائیں۔ آپ کے میڈیا کے اس وقت جو حضرات، خواتین مشکلات کا شکار ہیں، جنہیں نوکریوں سے محروم کر دیا گیا ہے، ایک طویل فہرست ہے، ہم ان کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم خیر مقدم کرتے ہیں ڈاکٹر عمار جان صاحب کا، ان کے ساتھیوں کا، حقوق خلق پارٹی کا، کہ جنہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کو اس قابل سمجھا کہ اس جبر کے دور میں انہوں نے ہمارا ساتھی بننے کا فیصلہ کیا۔ ہم ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ کی ٹیم کا، آپ کے تمام احباب کا، دوستوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس سفر میں آپ ہمارے ساتھی ہوں۔ دنیا ایک بھونچال سے گزر رہی ہے۔ پاکستان میں لوگوں کی معاشی زندگی اجیرن بنا دی گئی ہے۔ آج آدھا ملک سطح غربت سے نیچے جا چکا ہے۔ بے روزگاری کی شرح اس خطے میں اور خصوصاً نوجوانوں میں سب سے زیادہ ہے۔ ملک میں کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو یہاں کا کاروباری اور سرمایہ دار تھا، وہ اپنا سرمایہ لے کر ملک سے باہر جا رہا ہے۔ ملک کے اداروں پر سے، عدلیہ پر سے اعتماد اٹھ چکا ہے، اور ایسی صورتحال میں کہ جہاں پر ہم نے یہ مشاہدہ کیا کہ اس خطے کے اندر جو ہوائیں چل رہی ہیں، سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش، ہم نے پھر بھی یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم نے نہ پاکستان کے لوگوں کی آواز سننی ہے، نہ یہاں کے نوجوانوں کو موقع دینا ہے، نہ یہاں پر اپوزیشن کی سپیس کو الاؤ کرنا ہے۔ تو جو صورتحال اس وقت جس کا ہمیں سامنا ہے، اس میں پاکستان کا نوجوان جو اس وقت مایوسی کی کیفیت میں جا چکا ہے، اور ہمارا معاشرہ
اس جبر کے ماحول میں، معاشی استحصال کے دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیاستدانوں نے اس کی جانب توجہ نہ دی تو بہت جلد یہاں پر بھی ہمیں انہی حالات کا سامنا کرنا پڑے گا جو شاید اس وقت خطے کے دیگر ممالک جن سے گزر رہے ہیں۔ میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا، صرف چند مہینوں پہلے کی آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں آزاد کشمیر کی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ہوائیں پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتی، جہاں پر تمام سیاسی جماعتوں کو ہانک کر بھیڑ بکریوں کی طرح آزاد کشمیر کی حکومت میں شامل کر دیا گیا۔ تمام سیاسی جماعتیں پاور پالیٹکس میں آزاد کشمیر میں لتھڑ گئی۔ اپوزیشن کا ایک ویکیوم پیدا ہوا، اپوزیشن رہی نہیں، پھر لوگوں نے اپوزیشن خود اختیار کر لی۔ کوئی اسکول ٹیچر تھا، کسی کی اسٹیشنری کی دکان تھی، کوئی تندور والا تھا، پھر لوگ اپوزیشن خود بن گئے۔ اینڈ دا مائٹی آف پاکستان، پھر گھٹنے لگانے پر وہاں کے لوگوں نے مجبور کر دیا۔ تو جن کا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا، یہ ابھی چند مہینوں پہلے کی آپ کے سامنے ایک مثال موجود ہے۔ قوالوں پر پرچے، شادیوں پر دھاوے، اور پرسوں جو ایک اندھوناک واقعہ ہوا کہ ایک رکشہ ڈرائیور، 4 بیٹیوں کا باپ، اس کے گھر پولیس والوں نے اس شبے میں ریڈ کیا کہ یہ تحریک انصاف کا ورکر ہے۔ اس کی بچیوں پر پولیس والوں نے پستولیں تانی اور وہ غیرت مند شخص اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور دنیا سے چل بسا۔ یہ جو ماحول برپا کیا جا رہا ہے، اور اس شہر میں یہ ماحول برپا کیا جا رہا ہے جس شہر کی بر صغیر کی تاریخ میں مزاحمت کے حوالے سے ایک تاریخ ہے۔ قرارداد پاکستان ہو، پیپلز پارٹی کا قیام ہو، لاہور شہر کی انٹیلیجنسیا، یہاں کا انٹلیکچوئل، یہاں کے شہری، ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے اس ملک کی تاریخ میں۔ اور یہ جو ہتھ کنڈے ہیں، یہ بات آپ میری لکھ لیجئے کہ یہ پریشر کوکر اس معاشرے میں جو ہم نے کریٹ کر دیا ہے، یہ پھٹنے کو ہے۔ اور ایسے میں تحریک تحفظ آئین پاکستان اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے یہ کہنے پر مجبور ہے کہ خدا را عقل کو ہاتھ دیں، معاملات کو اس نہج پر نہ لے کر جائیں کہ جہاں سے ہر فریق کے لیے واپسی ناممکن ہو جائے۔ اس ملک میں، اس ملک کو اگر ہم نے چلانا ہے تو ایک ہی ضابطہ ہے، ایک ہی قاعدہ ہے، اور وہ ہے آئین پاکستان۔ بلا شبہ آپ نے اس کو مسخ بھی کیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، لیکن ہمارا یہی ماننا ہے کہ ادارے اپنے حدود میں رہیں، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، اور 1973 کے آئین کی بحالی ہو۔ اس سفر میں ہم آپ کو، ڈاکٹر صاحب، آپ کی ٹیم کو، آپ کے ساتھ رابطے میں جڑے کسان تنظیموں کو، مزدور یونینز کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کے اوپر یہ فرض ہے، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وکلاء ہوں، چاہے کسان ہوں، چاہے مزدور ہوں، چاہے ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، کہ اس وقت جن چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے اس میں ہم اکٹھے ہو کر چلیں، اور انشاءاللہ ایک اللیجٹمیٹ حکومت جس کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں،
وہ ہمارے اکٹھے ہونے کی صورت میں قائم نہیں رہ سکے گی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.